سندھ کی تاریخ حضرت سچل سرمست رحمتہ علیہ کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے۔ حضرت سچل سرمست سندھی زبان کے مشہور صوفی شاعر اور مجذوب تھے۔ سچل سرمست 1739 عیسوی میں صوبہ سندھ میں ضلع خیرپور کے گاؤں رانی پور کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ خیرپور میں آپ کی درگاہ ہے جو فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ حضرت سچل سرمست کا کلام 7 زبانوں سندھی، عربی، فارسی، بلوچی، سرائیکی، پنجابی اور اردو میں ملتا ہے۔ آپ کا تعلق فاروقی خاندان سے ہے۔ اس خاندان میں کئی اہم ہستیاں گزری ہیں۔ ان میں سچل سرمست رحمتہ علیہ کے دادا میاں صاحب ڈنو ایک اہم بزرگ اور شاعر تھے۔ اس خاندان کے جد امجد محمد بن قاسم کے لشکر میں شامل تھے جو 93 ہجری میں سندھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ یہ شیخ شہاب الدین تھے جو بعد میں سیون کے حاکم مقرر ہوئے۔ میاں صاحب ڈنو بھی سندھ کے کلہوڑا حاکموں کے دور میں اہم سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ سچل سرمست کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا بچپن ہی سے اپنے چچا میاں عبدالحق کی نگہداشت میں آ گئے تھے۔ چچا نے انہیں عربی، فارسی اور تصوف کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا۔ حافظ عبداللہ کے پاس قرآن شریف اور دیگر علوم کے لیے گئے، قرآن مجید حفظ کیا۔ اس وجہ سے سچل سرمست کو حافظ عبد الوہاب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ چونکہ وہ بچپن سے ہی سچ بولا کرتے تھے، لہٰذا لوگ انہیں سچل کے نام سے پکارنے لگے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی سچل نام کو بطور تخلص استعمال کیا۔ سچل تنہائی پسند اور خاموش طبع شخص تھے، اس لیے اکثر جنگل کی طرف نکل جاتے تھے۔ جوانی ہی سے نماز کے پابند تھے، درود و وظائف میں مصروف رہتے تھے۔ 50 برس کی عمر میں موج مستی اور عروج کی حالت میں بے خود ہو جاتے تھے۔ بے خودی اور مستی کی ایسی حالت دیکھ کر لوگوں نے مست کے نام سے بھی پکارنا شروع کر دیا اور یوں سچل سرمست کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت سچل سرمست رحمتہ علیہ نے سندھ کے کلہوڑا اور تالپور حکمرانوں کے ایسے دور اقتدار میں زندگی گزاری جہاں انتہا پسندی و مذہبی نفرتیں اپنی عروج پر تھیں۔ ایسی فضا میں سچل سرمست نے اپنی شاعری کے ذریعے امن کی دھرتی کو پھر سے امن کا گہوارہ بنا دیا۔ سچل سرمست بے باک صوفی شاعر تھے۔ آپ نے فرسودہ رسومات کے خلاف لکھا اور ملا کے تنگ نظریات اور منافرت والی پالیسی کو رد کیا۔ سچل سرمست ایک وسیع النظر انسان تھے۔ انہوں نے انسان کی عظمت کو اہمیت دی، وسیع انسانی برادری کے تصور کو لے کر بے تعصبی کی تعلیم دی۔ ہندو بھی ان کے مرید ہو گئے اور اسلام قبول کیا۔ یہ سب صرف بے تعصبی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ سچل پیر و مریدی سے بھی نالاں تھے۔ حضرت سچل سرمست کا انتقال 1829 میں 90 برس کی عمر میں ہوا۔ ہر سال 14 رمضان کو آپ کا عرس انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ روزانہ درجنوں عقیدت مند آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ عقیدت مند حضرت سچل سرمست کی محبت اور امن کے گیت گاتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں۔